اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ دیکھیے جی، آپ نے پیچھے پڑھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا اور پھر چند مستثنیات ذکر کیے گئے، اور اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے۔ اب احکامات تو بیان ہو گئے، لیکن احکامات کو بیان کرنے کے بعد جو چند سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے یا چند اشکالات جو لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، اب یہاں سے ان کا جواب ہے۔ اب دیکھیں، وہاں کہا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر جائے گا وہ اجازت لے کر جائے گا۔ اس کے بعد آگے جا کے جب عورتوں کے پردے کا حکم بیان کیا تو وہاں پر نابالغ بچوں کا اور خاص طور پر غلاموں کا استثناء کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان سے پردہ نہیں ہے تو یہ بلا اجازت اندر آ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف کہا کہ جو بھی آئے گا اجازت لے کر آئے گا، اور دوسری طرف چند مستثنیات کو ذکر کر دیا، جس کا مطلب یہ کہ چونکہ ان سے پردہ نہیں تو اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ نابالغ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے اور وہ غلام اور باندیاں جن کا گھروں میں کثرت سے آنا جانا رہتا ہے، وہ 3 مخصوص اوقات کے علاوہ گھر میں بغیر اجازت آ سکتے ہیں۔ ہاں، 3 مخصوص اوقات ہیں، ان میں انہیں بھی اجازت لینی پڑے گی۔ وہ 3 اوقات قرآن نے بیان کیے، ایک فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، دوسرا دوپہر کا وقت، اور تیسرا عشاء کے بعد کا وقت۔ کہ ان 3 مخصوص اوقات کے اندر تو نابالغ بچوں اور غلاموں کو بھی اجازت کے بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ بغیر اجازت کے اندر آ سکتے ہیں، چونکہ ان کا اندر آنا بہت کثرت سے ہے۔ تو اگر ان کو کہا جائے کہ تم نے بھی ہر بار داخل ہونے کے وقت اجازت لینی ہے تو یہ ایک حرج پیدا کرنے والی بات ہے۔ والحرج مدفوع شرعا، اور جو چیز حرج پیدا کر دیتی ہے شریعت اس کے اندر رخصت پیدا کر دیتی ہے۔ تو چونکہ بچوں کو یہ کہنا کہ جب بھی آؤ اجازت لے کر آؤ، غلام باندیوں کو یہ کہنا کہ جب بھی داخل ہو اجازت لے کر آؤ، یہ ایک حرج پیدا کرنے والی چیز تھی، اس لیے شریعت نے یہاں پر رخصت دی۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لے تم سے تمہارے غلام اور باندیاں، الذین ملکت ایمانکم، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور باندیاں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور تم میں سے وہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 مرات، 3 اوقات میں، یعنی چاہیے کہ یہ 2 گروہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کا وہ وقت جب تم اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہو، یعنی زائد کپڑوں کو اپنے سے الگ کرتے ہو، بے تکلف رہنا چاہتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ چونکہ یہ 3 اوقات انسان کی خلوت کے اوقات ہیں تو شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ ان 3 اوقات میں اگر بچے اور غلام باندیاں بھی گھروں میں آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں، تاکہ کسی ایسی حالت میں گھر والوں کو نہ دیکھ لے جن کا دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ لیس علیک 3 عورات لکم، یہ 3 تمہاری بدن کھلنے کے اوقات ہیں۔
یہ 3 اوقات وہ اوقات ہیں جن میں عام طور پر بدن کھل جاتا ہے یا انسان اس طرح سو رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بدن کھلا رہ جاتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں لازم ہے کہ یہ 2 گروہ بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی الزام ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ وہ بغیر اجازت اندر آ جائیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ وہ علت ہے جس کی بنا پر رخصت دی گئی۔ یہ کثرت سے تم پر آنے جانے والے لوگ ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان میں سے بعض پر کثرت کے ساتھ آنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کے معاملے میں رخصت دی گئی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات کو بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب ان 2 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد بچوں کے حوالے سے مزید وضاحت کی کہ یہ جو رخصت دی گئی ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ بچے بغیر اجازت آ سکتے ہیں، یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے بھی بالغ ہو جائیں یا قریب بلوغ پہنچ جائیں تو اب جس طرح دیگر لوگ بغیر اجازت کے کسی وقت بھی نہیں آتے، یہ بھی نہیں آئیں گے۔ رہ گیا ایک گروہ غلام اور باندیوں کا، انہیں اجازت ہے، وہ 3 اوقات کے علاوہ بغیر اجازت اندر آ سکتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے مراد منکم ای من الاحرار، آزاد، تم میں سے جب بچے بلوغت کو پہنچ جائے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں بھی چاہیے اب ہر وقت اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے اجازت لیتے رہے، یعنی ان کے علاوہ دیگر تمام لوگ جس طرح ہر وقت اجازت لیں گے اس طرح یہ بھی اب اجازت لیں گے جب یہ بلوغت کو پہنچ گئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو خوب کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے کہ ان احکامات میں کیا حکمتیں ہیں، چونکہ وہ حکیم ذات بھی ہے۔ والقواعد من النساء، اب پیچھے عورتوں کے پردے کا ذکر کیا، اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ بوڑھی عورتیں جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، کیا ان کے اوپر بھی چہرے کو ڈھانپنا لازم ہے؟ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، عورتوں میں سے وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، ایسی عورتوں پر کوئی الزام اور ملامت نہیں ہے، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے زائد کپڑوں کو ہٹا دیں، یعنی ان کے اوپر چہروں کو چھپانا، ہتھیلیوں کو چھپانا لازم نہیں ہے۔ اگر وہ بوڑھی عورتیں جو انتہا بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب نکاح کی امید بھی نہیں رکھتی ہیں اور گھروں میں ہی رہتی ہیں، ان کے اوپر شریعت نے چہرے پر پردہ ڈالنا لازم نہیں کیا ہے، بشرط ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چہرے کو نہ ڈھانپے کسی غیر محرم سے، لیکن زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو۔ عورتوں کی جو زینت ہے اسے بہرحال چھپانا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، البتہ اگر ایسی بوڑھی عورتیں بھی عفت اور پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے چہروں کو غیر محرم سے ڈھانپے، خَيْرٌ لَهُنَّ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور سمجھ رہے جی؟ اب جب بغیر اجازت اندر داخل ہونے سے روک دیا اور نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا اور پردہ کرنے کا حکم دیا، تو چند اور سوالات بھی لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ یعنی اس حکم سے پہلے ہم ایک دوسروں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، اور اسی طرح اپنے متعلقین کے گھروں میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو کیا اسلام اس معاشرتی زندگی کو سے روکنا چاہتا ہے؟ یعنی کیا اسلام آپس میں رشتہ داروں کے میل جول کو پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ پابندیاں عائد کر رہا ہے؟ تو یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں آئے۔ اسی طرح وہ معذور لوگ، چاہے نابینا ہو، چاہے چلنے سے معذور ہو، لوگوں کے گھروں میں آیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، یعنی وہ گھر والے ان کی کفالت کیا کرتے، تو کیا اب یہ بھی نہیں داخل ہو سکتے؟ تو یہ جو چند سوالات تھے اس کا یہاں جواب دیا گیا۔ لیس علی الاعمی حرج،
نابینا آدمی پر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اسی طرح پاؤں سے جو معذور ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اسی طرح مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم ہی پر کوئی تنگی ڈالی گئی ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے والد کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی والدہ کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھوؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی ممانیوں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے اپنے گھر ہیں ان سے کھاؤ، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے کھا لو، کوئی رکاوٹ شریعت نہیں رہتی۔ شریعت معاشرتی زندگی کو ختم کرنا نہیں چاہتی ہے، شریعت آپس کے میل جول کو بند کرنا نہیں چاہتی، ہاں وہ چند حدود اور قیود لگا دیتی ہے، اس کی پابندی کرتے ہوئے آؤ بیٹھو کھاؤ، جس طرح رہنا ہے رہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی ملامت اور الزام نہیں، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم مل بیٹھ کر کھاؤ، او اشتاتا، یا متفرق ہو کر کھاؤ، فاذا دخلتم، ہاں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، جس کے گھر سے کھانا ہے کھاؤ، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھو، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ جب کسی کے گھر جاؤ گے تو اجازت لے کر جاؤ گے۔ اگر اس کو پابندی سمجھتے ہو تو پھر یہ پابندی ہی صحیح، لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ یہ پابندی جو اللہ نے لگائی ہے سلام کے ذریعے داخل ہونے کی، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعائیہ مبارک جملہ ہے، اس کی پابندی کرنا خود تمہارے اور گھر والوں کے لیے نافع اور مفید ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا، پس جب گھروں میں داخل ہو جاؤ، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک مبارک پاکیزہ دعا ہے۔ یعنی شریعت نے معاشرتی زندگی سے نہیں روکا، جس کے گھر جا کر کھاتے ہو کھاتے رہو، ہاں لیکن جب داخل ہوگے تو اجازت لے کر داخل ہوگے، اور اس اجازت لے کر داخل ہونے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ دعائیہ جملہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو خوب کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس سے قبل تک جو معاشرتی احکام بیان کیے گئے وہ لوگوں سے متعلق تھے کہ آپس میں لوگوں کا میل جول کس طرح کا ہوگا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا تعلق اور ان کی مجلس میں آنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، رخصت ہونے کے آداب کیا ہیں، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ مجھے کسی نے بلایا، میں گیا نہیں گیا میری مرضی، میں جتنی دیر بیٹھا میرے اوپر ہے۔ حضور کی مجلس کے آداب اس طرح کے نہیں ہے، حضور کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے۔ حضور کی مجلس میں جب آئے ہو تو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک حضور سے اجازت نہ لے لی جائے، جب وہ کہیں چلے جاؤ تو جا سکتے ہو، اور حضور نے جب بلایا تو پھر آنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، پھر اختیار نہیں رہتا کہ میں جاؤں نہ جاؤں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احکامات متعلق تھے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب یہ ایمان والے رسول اللہ کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے پر جمع ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو جاتے نہیں ہیں، حتیٰ یستأذنوہ، یہاں تک کہ رسول سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اے پیغمبر جب یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے،
آپ کے پاس آئیں، آپ نے کسی معاملے میں لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اور اپنا کوئی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضروری کام آ چکا ہے، تو آپ علیہ السلام کو کہا گیا فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کو آپ بہتر سمجھتے اجازت دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ اختیار ہم نے آپ کو دے دیا، اگر آپ کے پاس کوئی ایمان والا آئے اور اپنا عذر پیش کرے اور آپ کی مجلس میں شرکت کرنے سے معذرت کرے، تو اگر آپ اس کے عذر کو بہتر اور قوی سمجھتے ہیں تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، لیکن ایک کام کیجئے گا، ان کو اجازت دینے کے بعد ان کے لیے استغفار کیجئے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ کی مجلس موجود تھی اور آپ علیہ السلام نے جمع کیا تھا، یہ لوگ آپ علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑ کر، اگرچہ عذر قوی تھا اور آپ نے اجازت دی، آپ سے اجازت لے کر گئے، لیکن پھر بھی ایک گناہ دنیا کو دین پر ترجیح دینا کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ اس جو تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی اس پر ان کے لیے کیا کر دیجئے؟ استغفار کر دیجئے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو وہ بہت اہم اور ضروری سمجھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں تھا اور ضروری آپ کی مجلس تھی، لیکن وہ اس کو ضروری سمجھتے ہوئے اس کام کے لیے چلے گئے، تو آپ اس پر ان کے لیے کیا کر دیں؟ استغفار کر دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ وہ دوسرا ادب جو میں نے بتایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، آپس میں رسول کے بلانے کو تم ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ میں نے آپ کو بلایا، آپ آئے نہیں آئے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو چلے جائیں گے، جب وقت ملا چلے جائیں گے، جتنی دیر بیٹھنا ہوگا بیٹھ کے رخصت ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، رسول کا بلانا الگ ہے، وہ عام امتی کے بلانے کی طرح نہیں ہے۔ جب نبی بلا دے تو پھر آنا لازم واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی عذر ہے تو اس کو پیش کر کے عذر کی بنیاد پر رخصت ہو جائیں اجازت لینے کے بعد۔ قد یعلم الذین یتسللون منکم لواذا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ چپکے سے نکل گئے۔ چند منافقین ایسے بھی تھے جو آپ کی مجلس میں ہوتے اور پھر جیسے ہی موقع ملتا نظریں چڑا کر نکل جاتے۔ کہتے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، پیغمبر نے شاید نہیں دیکھا ہوگا کہ بھرے مجمع سے کون غائب ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو آنکھ چرا کر کھسک جاتے ہیں۔ تسلل کہتے ہیں کھسک جانا، لوازن چوری چھپے۔ تو ایسے لوگ جو پیغمبر کی مجلس سے چوری چھپے نکل جاتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، انہیں ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی۔ یہ پیغمبر کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی عذاب پہنچ جائے دنیا میں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے آخرت میں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، انہیں دنیا میں بھی عذاب پہنچ سکتا ہے، آخرت میں ہی پہنچ سکتا ہے، بالکل پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اللہ بخوبی جانتا ہے اس حالت کو جس پر تم ہو، کہ تمہاری موجودہ حالت کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن سے بھی باخبر ہے، یرجعون الیہ، جس دن یہ سب کے سب اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ ان سب کو باخبر کر دے گا ان کے کیے ہوئے اعمال سے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمام لوگوں کے اعمال سے لوگوں کو کیسے باخبر کر دے گا؟ اتنی مخلوقات گزر چکی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور قیامت تک کتنی گزر چکے گی، سب کے اعمال سے اللہ کیسے باخبر کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس کے سامنے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی ہے۔ جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، اور اللہ ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔